السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں، لوگوں کی زبانوں سے سنتے بھی ہیں کہ مس العاشق کا مسئلہ ہوتا ہے، کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعائیں بتائی ہیں۔ آپ واش روم جاتے ہیں، آپ دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں تجھ سے خبیث جنوں اور جننیوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ خامد بیوی اگر آپس میں ملتے ہیں تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعا سکھائی ہے۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یا اللہ ہمیں بھی اور جو تو ہمیں اولاد عطا کرے گا ہم سب کو شیاطین کے شر سے محفوظ رکھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور پھر وہ جب ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے جو مشاہدے کے اندر آئی ہے کہ بعض اوقات جنات میں سے جو مذکر ہیں وہ انسانوں میں سے جو عورتیں ہیں ان پر عاشق ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے جنات میں سے جو عورتیں ہیں وہ مردوں پر، انسانوں میں سے جو مرد ہیں ان پر عاشق ہو جاتی ہیں۔ اور پھر وہ بول کر، مشاہدے میں ہے کہ جب ہم مریض کو دم کر رہے ہوتے ہیں تو جنات بولتے ہیں کہ ہمیں اس کے ساتھ محبت ہے، ہمیں اس کے ساتھ عشق ہے۔ ایسے مریضوں کے اندر کچھ علامات ہوتی ہیں جن سے ہم اندازہ لگاتے ہیں، کیونکہ علم غیب تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ ان علامات میں سے پہلے نمبر پر تو یہ ہوتا ہے کہ ایسا مریض تنہائی اختیار کرتا ہے، لوگوں کے اندر بیٹھنے سے، گھر والوں کے اندر، بہن بھائیوں کے اندر، والدین کے ساتھ بیٹھنے سے ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے، تنہائی کو پسند کرتا ہے، اکیلا بیٹھے، لائٹ بند کر دے، تنہائی اختیار کرتا ہے۔ اور پھر بیزاری کی کیفیت ہوتی ہے، کچھ سے بات کرے، جھگڑا، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی اور جھگڑا، یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، ہر کام سے بیداری کی کیفیت بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے برے وسوسے آتے ہیں، نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، قرآن کی تلاوت کو جی نہیں چاہتا، اذکار کو جی نہیں چاہتا، گناہ کی طرف دل مائل ہوتا ہے، بے حیائی کی طرف، برائی کی طرف، غیر عورتوں کی طرف میلان شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت بھی عموماً ایسے مریضوں کے اندر ہوتی ہے۔ برے وسوسے آتے ہیں، خواب کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی برائی اس کے ساتھ کر رہا ہے یا یہ کسی کے ساتھ برا عمل کر رہا ہے۔ شادی شدہ لوگوں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد شادی شدہ ہے، وہ اپنی بیوی سے ہچکچاہٹ محسوس ہوتا ہے، اس کے پاس جانے سے وہ اپنی بیوی سے مل نہیں پاتا، عورت ہے تو خاوند کے آنے پر وہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ تو یہ علامات ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے کپڑے خود بخود اتر جاتے ہیں۔ ہمیں کئی مریضوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے، خواتین کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بچیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ کپڑے اتر جاتے ہیں۔ تو یہ کیفیات کچھ ہوتی ہیں جن سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ مریض مس العاشق کا ہے۔ اسی طرح سے خواب کے اندر دیکھتے ہیں پیچھے کوئی اگر عورت ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پیچھے مرد دوڑ رہے ہیں، کوئی مرد ہے تو وہ خواب میں دیکھتا ہے اس کے پیچھے عورتیں بھاگ رہی ہیں۔ تو یہ کچھ علامات ہوتی ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مریض مس العاشق کا ہے۔ تو جہاں تک وجوہات کی بات ہے کہ آخر ایسے معاملات کیوں ہوتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ جو عورتوں کے ساتھ مسائل بنتے ہیں ان میں سے جو نیم اریاں لباس ہے جو آج ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس لباس کے بارے میں امت کو بتایا تھا، ایسا وقت آئے گا نساء کاسیات عاریات، عورتیں ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، وَلَمْ يَجِدْنَ رِيحَهَا،
اور جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی۔ ایسا لباس یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے جو عورتیں خوشبو لگا کر جاتی ہیں مجلسوں کے اندر، خوشیوں کے موقع پر، گھر سے باہر عام لوگوں کے اندر خوشبو لگا کر جانا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا، اور اس کی اتنی وعید سنائی ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان المرأة اذا استعطرت فمرت بمجلس فهي كذا وكذا وهي زانیہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں وہ عورت جو خوشبو لگا کے گھر سے باہر جاتی ہے، لوگوں کی مجلسوں کے پاس سے گزرتی ہے، لوگ اس کی خوشبو سونگتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ بڑی بری عورت ہے۔ حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں وہی زانیہ، یہ زانیہ بدکار عورت ہے۔ اب یہ خوشبو لگا کر جانا یہ بھی ایک سبب ہے۔ اللہ کی ناراضگی جب آئے گی تو شیطان کو موقع ملے گا۔ اللہ ناراض ہوں گے تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت وہ ہٹ جائے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد ہٹ جائے گی، اللہ کی رحمت کے فرشتے ہٹ جائیں گے، تو یہ بھی ایک سبب ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارے ہاں بالکل بے پردگی کا نظام ہے، مخلوط گھروں کے اندر بھی جن سے پردہ ہے اس کو اختیار نہیں کیا جاتا، اور اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ ماڈرن ہونا ہے، جبکہ ماڈرن ہونا نہیں ہے، یہ ترقی نہیں ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ جب ہم اللہ کو ناراض کر لیں گے، اپنے خالق کو ناراض کر لیں گے، تو پھر ہمارے ساتھ یہ سارے مسائل ہوں گے۔ اسی طرح سے جو خاوند بیوی کا ملنا ہے، اس وقت دعا کا نہ پڑھنا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں آپ کو دعا آتی ہے؟ جی ہمیں تو دعا نہیں آتی، ہمیں تو دعا نہیں آتی، ہم نے تو سنی نہیں، ہم نے تو پڑھی نہیں۔ بڑے بڑے سمجھدار لوگ دنیا میں جو بڑا اسٹیٹس اور لوگوں کے اندر بیٹھنے میں بڑے باشعور نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان سے جب آپ پوچھیں کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے، ہمیں وہ دعا سیکھنی چاہیے۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا خاوند بھی پڑھے، بیوی بھی پڑھے، اس کے بعد ملے تو جو شیطان ہے وہ حملہ آور نہیں ہو سکے گا، اس کو کوئی موقع نہیں مل سکے گا۔ اسی طرح سے جو واش روم جاتے ہیں دعا نہیں پڑھتے، یہ بھی بڑا خطرناک ہے، اور اس موقع پر بھی جنات چمٹتے ہیں۔ عاشق جنات کو یہ مواقع ملتے ہیں، ان سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں۔ میرے سامنے بہت سے واقعات ہیں، تو انشاءاللہ ہم یہ پھر اپنی ویڈیوز میں بیان کرتے رہیں گے کہ میرے سامنے معاملات آتے ہیں، دعا نہ پڑھنے کے نقصانات کیا ہیں۔ تو ناظرین ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعائیں انہیں پڑھنا چاہیے، اور یہ دعائیں کوئی بہت بڑی نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ کے نام سے شروع، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں تجھ سے خبیث جنوں اور جننیوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ دعا واش روم سے نکلنے کی دعا، تو غفرانک کا یہ دعا واش روم سے نکلنے کی، ہمیں یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان مردوں عورتوں کو شیاطین کے ہر طرح کے شر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خیر اور بھلائی والی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔